کہ ان کی محبت کی وجہ سے اور کثرت درود پاک کی وجہ سے آج تک ان کے نام روشن ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا دوسرا جمعہ ہے۔ یہ مہینہ بھی برکتوں والا، کامیابیوں والا، جمعے کی رات اور جمعے کا دن یہ بھی بڑے فضیلت والے، بڑی عظمت والے۔ یاد رکھیں، اللہ نے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت اور کوئی گھڑی منحوس نہیں بنائی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن سے نکالنی ہے۔ اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کی تو بات بتائی، رحمتوں اور برکتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی آیا، لیکن یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ مہینہ، یہ وقت، یہ گھڑی منحوس ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے اور زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی کی وہ کامیاب نہیں ہوگی، کاروبار کیا اس میں کامیابی نہیں ہوگی، کوئی سفر کیا اس میں مصیبت پریشانی آئے گی، کامیابی نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ بدشگونی اسلام کے اندر نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بدشگونی، جب گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی ایسا بندہ مل گیا جس کے بارے میں کہتے ہو ایسا منحوس بندہ ملا، سارا کاروبار ہی ختم ہو گیا، سارا مسئلہ ہی میرا ٹھپ ہو کے رہ گیا، یا کالی بلی نظر آئی، اس نے راستہ کاٹ لیا تو میرا سارا کام بگڑ گیا۔ یہ ساری چیزیں انتہائی غلط اور بدشگونی ہے۔ کامیابی، نفع اعمال صالحہ کے ذریعے ہوتا ہے اور نقصان بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بس یہ ہے سمجھنے والی چیز۔ تو یہ مبارک مہینہ اور جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن یہ بڑے فضیلت والے۔ اس رات میں یعنی جمعہ کی رات میں ہمارے گھر، ہماری دکانیں، ہماری مساجد
ہماری محفلیں ذکر و اذکار اور درود پاک سے سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دو چیزوں سے ملے گی۔ ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ذکر میں بہت چیزیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ جتنی دعائیں ہیں، سورہ فاتحہ بہت بڑا ذکر ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں تو فرمایا اس سے تو تمہاری ہر محفل سجی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں کیا ہے، ان اللہ بھی درود پاک بھیجتا ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے، اور حکم دیا یصلون علی النبی، آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو جمعے کی رات میں سب سے افضل ترین، سب سے مبارک اور سب سے محبوب ترین، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پیاری عبادت درود پاک ہے۔ اب درود پاک جس طرح بھی پڑھا جائے وہ قبول ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں، اس کے علاوہ اور جو بھی درود پڑھیں سارے درود مقبول ہیں۔ مختصر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے رہیں، یہ بھی کامل درود ہیں۔ اب اللہ کا درود پڑھنا، اللہ کا درود اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا درود ایک بہت بڑی دعا ہے، اور ہمارا درود پڑھنا اس سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرا تعلق، محبت والا تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے ان اداؤں کا ذکر کیا قرآن پاک۔ کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا۔ یہ ادائیں، کملی اوڑھنے والا، والضحیٰ کہا، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلفوں کو رات کی تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی، اور آپ کے چہرہ مبارک کو دن کی روشنی، سورج کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی۔ یعنی یہ محبت کے ساتھ، جس طرح ہم کسی اپنے پیارے بچے کو محبت کے ساتھ کسی نام سے پکارتے ہیں، اسی طرح اللہ نے محبت کے ساتھ پکارا۔ اب یہ درود پاک بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب گہرا تعلق پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی پریشانی ہر طرح کی دور ہوگی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی نعمت آپ کی اولاد نیک صالح فرما بردار ہو جائے گی، اور آپ کے ارد گرد والے، پڑوس والے، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، وہ بھی اس درود پاک کی برکت سے آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ آپ نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ کی محبت ذکر الہی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت درود پاک کی کثرت سے، اللہ ساری دنیا کو آپ کے تابع بنا دے گا۔ جاننے والے بھی عزت کریں گے آپ کی، جو نہ جاننے والے ہیں وہ بھی عزت کریں گے، اور آپ کے اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہیں گے، آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، اور اس کا ثواب آپ کو قبر کے اندر بھی ملتا رہے گا۔ یعنی یہ نیک اعمال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو کتنا بڑا یہ فائدہ ہوا درود پاک کا۔ تو اس لیے
कोशिश ये है कि घर के अंदर शबे जुम्मा को दुरूद पाक की महफिल सजी हो, बड़े भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें, बच्चों को भी तरगीब दें, समझाएं, बच्चियां भी पढ़ें। ये महफिल हो, दुरूद पाक पढ़ते 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 आपको सो जाएं, उठें, कोशिश करें आगे दिन जो है वो भी मुबारक, उसमें भी दुरूद पाक पढ़ें, सूरह कहफ पढ़ें, जुम्मा की नमाज से पहले पढ़ लें या जुम्मा के बाद पढ़ लें। मेरी माओ, बहनों, बेटियों के ऊपर जुम्मा की नमाज नहीं। हाँ, ऐसी मसाजिद जहाँ औरतों के लिए अलहदा इंतज़ाम हो, उनके वज़ू का अलहदा इंतज़ाम हो, जगह बापर्दा अलहदा हो, वहाँ पढ़ सकती हैं। हमारे मुल्क में ये कम है, अरबों के अंदर ऐसे इंतज़ाम हैं, और भी कई मुल्कों के अंदर, यूरोप मुल्कों में, अमेरिका के अंदर भी इस तरह के इंतज़ाम हैं, तो वहाँ ख़वातीन जाके पढ़ सकती हैं। लेकिन औरतों को ज़ोहर की नमाज ही पढ़नी होगी, वो अव्वल वक़्त में पढ़े, जैसे अजान हो जाए तो वो दूसरे कामों को छोड़ के नमाज को पहले पढ़े। सूरह काफ पहले पढ़ चुकी हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में पढ़ें, और सारा दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। आप अगर इस तरह जुम्मा और जुम्मे की रात गुजार लेंगे और ये इस मुबारक महीने के अंदर ज़हन से ये नहूसत वाली बातें भी निकाल देंगे, क्योंकि इसमें नहूसत जब समझी जाती है तो अल्लाह के जो अहकाम, अल्लाह ने जो बरकत वाला महीना बनाया वो तो ज़हन से निकल जाती है। फिर इस महीने में कोई ऐसा करते हैं, कोई गाड़ी खरीद ली, मकान खरीद लिया या मकान की तामीर की, उसके ऊपर कोई काली चीज़ लटका देते हैं, टायर लटका दिया, हंडिया लटका दी, जूता लटका देते हैं, और ये समझते हैं कि इसकी वजह से हम नजर बद से महफूज रहेंगे, इसके अंदर ये तासीर है, ये बुराई से बचाता है, इस किस्म का अमल बुरी चीज़ों से बचाता है और नफ़ा देता है। ये इंतहाई गलत बात है। ये सफ़र के महीने में भी नहीं करना, पूरे साल में इस तरह का कोई अमल नहीं करना। फिर मुशरिकीन मक्का में और हम में फ़र्क क्या हुआ? वो भी बुतों के अंदर नफ़ा और नुकसान समझते थे, हमने भी ऐसी कोई चीज़ लटका कर उसके अंदर नफ़ा और नुकसान समझ लिया। तो ये है अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करना, ये शिरक के ज़ुमरे में आता है। और शिरक के बारे में फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिरक किसी तरीके से भी किया, किसी तरीके से भी किसी मखलूक में से किसी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, नफ़ा नुकसान का मालिक समझ लिया, ये ऐसा जुर्म है, इसकी माफ़ी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और गलती, कोई कसूर हो गया तो अल्लाह माफ़ कर देगा। हाँ, अगर कोई इस तरह की गलती करता है जिसके इल्म में बात नहीं थी, जब इल्म में बात आ जाए, समझ आ जाए, ये बहुत जुर्म वाली बात है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा कसूर है, तो तौबा कर ले। सच्ची तौबा से अल्लाह माफ़ कर देता है। और फिर सिर्फ माफ़ ही नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ गुनाहों को मिटा के नेकियां लिख देता है। सच्ची तौबा हो, ऐसी तौबा के बाद में ऐसा काम हरगिज़ न करे और दूसरों को भी रोके कि हमें पता नहीं था, ये गलती करते रहे, अब तौबा कर लो और इससे बचो। हदीस में है, ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जिस तरह कभी उसने गुनाह किए ही नहीं। इन चीज़ों पे अमल कर लें, फिर अपनी ज़िंदगी देख लें, कैसे सुकून की ज़िंदगी गुजरेगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह औलाद को नेक और साले बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ساری دنیا کو آپ کے لیے محبوب بنا دے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے محبت کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی۔ اب صحابہ کرام کا کیوں نام اونچا ہے؟ وہ محبت اتنی کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول سے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اور کثرت درود پاک کی وجہ سے آج تک ان کے نام روشن ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو ان اعمال کی برکت سے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔